اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو وقوفین کے بارے میں تھی. وقوفین کا ترجمہ کھڑا ہونا نہیں کریں گے بلکہ ٹھہرنا. پھر وقوفین ہے بھی تسنیہ، تو دو ٹھہرنے کون سے ہیں؟ ایک عرفات میں اور ایک مزدلفہ میں. مزدلفہ کا دوسرا نام مشعر الحرام ہے. پھر یہ فرمایا مصنف صاحب نے کہ وقوف دونوں کو مختلف حالات کے لحاظ سے 8 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ کل اقسام یجزی، یہ جتنے بھی ہم نے اقسام آپ کو بتائے ہیں وقوف کے، یہ مجزی ہیں. یعنی اگر ان میں سے آپ جو بھی درک کر لیں تو آپ کا انشاءاللہ حج صحیح ہوگا. حج میں کوئی گڑبڑ، کوئی خرابی نہیں ہوگی، اللہ سوائے ایک کے. ٹھیک ہے، وہ بتائیں گے کہ وہ اگر اضطرار والا آپ کرتے ہیں تو کسی کام کا نہیں ہے. نتیجے میں پھر آپ کا حج جو ہے کیا ہے، وہ گویا کہ ضائع ہو جائے گا. پھر آئندہ سال آپ کو حج کرنا ہوگا. بات واضح ہوگی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مزدلفہ میں عام اختیاری حالات میں ہمیں وقوف کب تک کرنا ہے؟ طلوع شمس تک، طلوع فجر تک نہیں، طلوع شمس تک. لیکن عورت، مریض، چھوٹا بچہ یا جو رشک سے ڈرتا ہے کہ اگر میں طلوع شمس کے بعد نکلوں گا تو پھر یہاں تو بہت پریشانی ہو جائے گی، وہ قبل طلوع فجر بھی نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے، بشرطی کہ ان نے رات کو نیت کر لی ہو. کیونکہ مزدلفہ میں جیسے آپ مغرب کے قریب پہنچتے ہیں تو نیت کریں گے تو بہت اچھا عمل ہے. اس میں اگر آپ کو کوئی مجبوری ہو گئی تو آپ پھر فجر سے پہلے بھی نکل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ رات کو پہنچے، آپ نے کہا کہ ابھی نیت نہیں کرتے، اصل تو واجب رکن کب ہے؟ طلوع فجر کے بعد. تو میں فجر کے وقت نیت کروں گا. اگر فجر تک نیت نہیں کی، مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے، تو پھر وہ مجبوری کی صورت میں بھی فجر سے پہلے نہیں نکل سکتا، کیونکہ اس کی اس عمل کی نیت نہیں تھی. بات واضح ہوگی. پھر مزدلفہ میں ایک جگہ ہے جو کہتے ہیں کہ 100 ذراع، ٹھیک ہے، 100 ذراع کے تقریباً 50 میٹر کے ہیں، کلومیٹر نہیں، 50 میٹر. 50 میٹر ایسے ہیں جہاں پر آپ چلیں گے تو فوجیوں والے اسٹائل میں چلیں گے، یعنی پاؤں زمین پہ زور سے ماریں گے. نہ دوڑنے والا چلنا ہو، نہ جمپ لگانے والا چلنا ہو، عام طریقے سے جیسے چلا جاتا ہے، لیکن پاؤں پھر آپ جو ہے کیا ہے وہ زمین پہ زور سے ماریں گے. اچھا، اور مستحب یہ ہے کہ آپ جب مزدلفہ میں ہیں تو 70 کنکر پتھریوں وہ اٹھا لیں. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو منا میں وہ شیطانوں کو مارنی ہے. ٹھیک، ویسے تو حرم میں سے کہیں سے بھی اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ اگر ثواب آپ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو 70 کنکر وہاں سے اٹھانے ہیں. بھائی 70 کیوں؟ 70 کا سبب، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرماتے ہیں کہ 70 کا سبب یہ ہے کہ آپ کو 10ویں کے دن صرف ایک شیطان کو کنکر مارنے، کتنے؟ 7. ٹھیک، پھر 11ویں کے دن آپ کو تینوں کو مارنے ہیں، ہر ایک کو 7 ماریں گے. تو 3 7 کتنے ہو گئے حافظ صاحب؟ 21. اور 7 10 والے، یہ کتنے ہو گئے؟ 28. پھر آپ کو 12ویں کو بھی 21 مارنے ہیں. 28 اور 21 کتنے ہو گئے؟ 49. ٹھیک ہے. پھر اگر 13ویں کے دن بھی آپ کو ٹھہرنا پڑا، کیونکہ کچھ حالات میں 13ویں کی شب آپ کو وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر 13ویں کو بھی آپ کو 21 کنکر مارنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 49 اور 21 70. تو 70 کنکر آپ کو جو ہے وہ مزدلفہ سے اٹھانے ہیں. اچھا، کوئی بندہ کہتا ہے کہ شاید وہاں رش ہو، کہیں میرا کوئی ہاتھ کانپ نہ جائے، کچھ کنکر میرے ممکن شیطان کو نہ لگ سکے، کچھ زیادہ اٹھاؤں.
کہتے اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جو لگانی ہے 70 لگانی ہے 70 اٹھائے. اگر آپ کو اپنے ہاتھ پہ اعتماد نہیں ہے یا آپ کو جو کیا ہے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے زیادہ زور سے آپ کنکر نہیں مار سکتے ہیں، اگر زور سے ماریں گے تو 2 پہنچیں گے 2 نہیں پہنچیں گے، تو پھر آپ اپنے احتیاط سے جتنے بھی زیادہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں. اچھا، اب 13ویں کی بات بھی آئی تو 13ویں کی شب وہاں ٹھہرنا واجب ہے نہیں. مینا میں جو واجب ہے وہ 2 راتیں ہیں، 11ویں کی شب 12ویں کی شب وہاں ٹھہرنا واجب ہے. تو وہ 12ویں کے دن آپ کو مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جانا ہے. اگر آپ کو مغرب مینا میں ہو گئی تو واجب ہے کہ 13ویں کی شب بھی آپ مینا میں رہیں. پھر جب 13ویں کا دن ہوگا تو پھر جیسے آپ نے پہلے 2 دن شیطان کو کنکر مارے ایسے 3 کو مار کے پھر آپ کو نکلنا ہوگا. بات واضح ہوگی. آج اسپیڈ بریکر بڑا ہے تو یہاں پہ درس ہمارا جو کیا وہ ختم ہو جائے گا، ہر روز والے جتنا نہیں ہے. وَكُلُّ اقسام ہی، بھائی نعیم صاحب اقسام ہی کی مل جائے گی وقوف کی طرف. وقوف کی تمام اقسام میں یجزی مجزی ہے. بھائی مجزی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے ذریعے آپ کا وہ حج ہو جائے گا. لیکن فی الجملہ فی الحال آپ اس کو جو ہے نا اجمالی طور پر ذہن میں رکھیں. سہو کی صورت میں مجزی ہیں، عمد کی صورت میں مجزی ہے، کیسے اس کو چھوڑے. فی الحال آپ یہ کہ بھائی یہ پانی آپ کی پیاس بجھائے گا، ٹھیک ہے، لیکن 1 پاؤ پیوں آدھا کلو پیوں، کہتے فی الحال اس تفصیل کو آپ چھوڑ دیں. فی الحال صرف یہ موٹی بات ذہن میں رکھیں. لیکن لا مطلقاً مجزی نہیں ہے، فی الحال اجمالی بات کر رہے ہیں. فإن العامد بتحقیق وہ شخص جو جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، ان وقوفات میں گڑبڑ کرتا ہے. کیسے؟ مثلا ایک کو انجام دیتا ہے وقوف کو، دوسرے کو انجام نہیں دیتا. یبطل حجہ، تو اس بند عامد کا حج باطل ہو جائے گا. بفوات کل واحد من الاختیاریین، اگر جان بوجھ کر بھائی عرفات کا بھی وقوف اختیاری چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر مزدلفہ کا بھی وقوف اختیاری چھوڑتا ہے، اضطراری بھلی انجام دے، اگر جان بوجھ کر دونوں اختیاری چھوڑے ہیں تو پھر اس کا حج صحیح نہیں ہوگا، اس کا یہ وقوف مجزی نہیں ہوگا. الا الاضطراری الواحد، بھائی اب یہ الا عبارت ہے کس کی؟ شہید اول کی. شہید ثانی کی عبارت نہیں. شہید اول کی عبارت کو آپس میں ملیں. وَكُلُّ اقسام ہی یجزی، وقوف کے تمام اقسام مجزی ہیں سوائے اگر آپ صرف ایک اضطراری کو پائیں دوسرے اضطراری کو نہ پا سکے تو اس صورت میں یہ آپ کا جو ہے ایک اضطراری کا پانا قابل قبول نہیں. فَإِنَّهُ بتحقیق یہ اضطراری الواحد لا یجزی مجزی نہیں ہے مطلقہ، چاہے عرفہ والا اضطراری ہو چاہے مزدلفہ والا اضطراری ہو. المشہور، یہ نظریہ کن کا ہے جناب؟ یہ مشہور علماء کا نظریہ یہی ہے. والاقوى اجزاء اضطراری المشعر وحدہ، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے، سب علماء کا نظریہ نہیں ہے. کہتے ہیں قول قوی یہ ہے کہ مجزی ہے اگر آپ اکیلے مشعر کے اضطراری وقوف کو پا لیں. عرفات والے کی بات نہیں کر رہے ہیں، مشعر والے کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ بغیر دلیل کے تو ہم بات نہیں مانیں گے. فرماتے ہیں صحیحت عبداللہ ابن ظاہر تو مسکان ہے. اب پھر نام ہے بھائی، نام کی ابتدائی حرکت کا پتہ نہیں چلتا. ایک روایت صحیحہ نقل کی ہے کس نے؟ جناب عبداللہ صاحب نے، جو بیٹے کس کے؟ مسکان کہیں یا مسکان کہیں، ان کے بیٹے ہیں. کن سے روایت نقل کی ہے؟ ان القاسم علیہ السلام، ہمارے 7ویں امام سے. اما اضطراریت سابق، اچھا یہ جو مزدلفہ کے بیٹا اضطراری تھے نا، یہ بھی گویا کہ 2 اضطراری تھے، ایک اضطراری سابق ایک اضطراری لاحق. بھائی سابق لاحق کا مطلب کیا؟ بیچ میں تو اختیاری ہے کیا؟ مزدلفہ کا وقوف. وہ بیچ والا کون سا تھا؟ طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک، یہ اختیاری ہے.
اب طلوع فجر سے پہلے رات والا وقوف یہ بھی اضطراری ہے، طلوع شمس کے بعد سے لے کے زوال تک والا بھی اضطراری ہے. تو اضطراری کتنے ہو گئے؟ 2. کہتے ہیں اضطراری سابق یعنی جو فجر سے پہلے رات والا وہ مجزی ہے، حقیقت میں تو اختیاری ہے، وہ اضطراری ہے ہی نہیں. باقی بعد والے کے بارے میں ہم سوچیں گے. اما اضطراریت سابق، بھائی وہ اضطراری جو طلوع فجر سے پہلے ہوتا ہے فمجزن، وہ مجزی ہے. مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمام علماء کے نزدیک کہیں، ٹھیک ہے، یا مطلقہ کا کہیں عذر ہو یا سہو ہو، ٹھیک ہے، تمام صورتوں میں وہ مجزی ہے. کما عرفت، جیسے کہ آپ نے یہ بات کل والے درس میں پڑھ لی. ولم یستثنی ہونا، کہتے مصنف صاحب نے استثناء نہیں کیا ہے کہ بھائی ضمیر کا مرجع تو ہوگا نا، وہ ہے اضطراریت سابق، یہ جو سابق والا اضطراری ہے. لأنہ، اس لیے کہ مصنف صاحب نے جعلہ، اس اضطراری سابق کو قرار دیا ہے من قسم الاختیاری، کہتے یہ حقیقت میں اختیاری ہے، یہ اضطراری ہے ہی نہیں. ایسو خص الاضطراری، جبکہ مصنف صاحب نے اضطراری کو مخصوص کیا ہے بما بعد طلوع الشمس، کہا کہ سورج نکلنے کے بعد والا وقوف جو ہے اضطراری، اس کا مطلب یعنی رات والا وقوف اضطراری نہیں ہے. وَنَبَّهَ عَلَى حُكْمِهِ أَيْضًا، اور متنبہ کیا ہے مصنف صاحب نے اپنے حکم پر بھی، یعنی ایک تو اوپر جیسے بتایا کہ رات والا وقوف اختیاری ہے، اضطراری نہیں، اس کے علاوہ اس قول کے ذریعے بھی ہمیں بتایا ہے. وَلَوْ أَفَاظَ قبل الفجر عامدن، اگر کوئی شخص فجر سے پہلے افاظ مزدلفہ سے اٹھ کر چلا جاتا ہے جان بوجھ کر، فشاتن، تو اس پر ایک بکری ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر جان بوجھ کر بھی جائے، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے پھر تو حج باطل ہونا چاہیے، کیونکہ رات والے کو اگر یہ وقوف اختیاری کاؤنٹ نہیں کرتے پھر تو گویا کہ یہ فجر سے پہلے چلا گیا، تو گویا اس نے جو ہے کیا ہے وہ وقوف نہیں کیا. اور وہ ناسین لا شیء، اور اگر بھول کر چلا جائے پھر تو اس پر کچھ بھی کفارہ نہیں ہے. بس کفارے کا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ رات میں اگر چلا جائے گا تو یہ جرم نہیں ہے. وفی الحاق الجاہل بالعامد، کہ جاہل کو بھی ہم عامد کے ساتھ ملحق کریں گے، یعنی جاہل کا بھی حکم مشاہد وہی ہوگا جو عامد کا ہے. کما فی النظائر ہی، جیسے کہ وقوف کے علاوہ جو دوسرے کام ہے اس میں تو ہم نے ملحق کیا ہے، وقوف میں بھی ملحق کریں گے یا نہیں. اب ناسی، یا ہم جاہل کو ملحق کریں گے کس کے ساتھ؟ نسیان والے کے ساتھ، تو پھر فلا شیء ہوگا. اگر عامد کے ساتھ ملحق ہوگا تو پھر فشات، بکری دینی ہوگی. قولان، اس میں 2 قول ہے، یعنی مصنف نے گویا کہ دونوں قول میں سے کسی بھی ایک قول کو ترجیح نہیں دی. آیا یہ عامد کے ساتھ ملحق ہوگا، ناسی کے ساتھ ملحق ہوگا. وَقَذَا فِي تَرْكِ أَحْدِ الْوُقُوفَيْنِ قَذَا، جیسے یہاں مزدلفہ والی بات میں ہم اس میں پریشان ہیں کہ جاہل کو عامد کے ساتھ ملحق کریں یا ناسی کے ساتھ. اسی طریقے سے اگر 2 وقوف میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیتا ہے نسیان کی صورت میں، تو آیا وہ عامد کے ساتھ ملحق ہوگا یا ناسی کے ساتھ ملحق ہوگا. وَيَجُوزُ الْإِفَاظَةُ، میری کتاب میں اضافت ہے، اضافت غلط ہے، افادہ. اور جائز ہے اٹھنا فجر سے پہلے، کس کے لیے؟ للمرأۃ، عورت کے لیے. کہاں سے اٹھنا اقبال؟ کہاں سے اٹھنا یا کہاں سے چلے جانا؟ کیا دیا کہنے میں کیا ہے مشاہد صاحب؟ کہاں سے چلا جانا؟ جی بھائی مزدلفہ کی بات چل رہی نا، عرفات کی تو ختم ہو گئی، تو وقوف ہے کیوں کہہ رہے ہو؟ مزدلفہ سے عورت اٹھ کر جا سکتی ہے فجر سے پہلے. اور اسی طرح سے والخائف، وہ بندہ جو ڈر رہا ہے، کس سے ڈر رہا ہے؟ کوئی سانپ بچھو نہیں ہے لیکن رشک سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ پھر میں کہیں جو نا وہ بالکل کیا فارسی میں تو لگت مال بولتے ہیں، کچل نہ جاؤں، ٹھیک ہے. بل کل مضطر، بلکہ ہر مجبور بندہ اٹھ جا کے جا سکتا ہے. بھائی مجبور بندہ کون تھا؟ مثلا
کسی کو پیاس کی شدت ہے، یہاں پانی نہیں مل رہا، آگے پانی ملے گا، یا کسی پر غسل جنابت واجب ہو گیا، اب یہاں پر پانی نہیں ہے، اگر غسل نہیں کرے تو یہاں بھی نماز قضا کرے تو یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا بیٹا ہم نے پر تکلف اپنے حج کو اور قربانی کو بنا دیا ہے، نہیں تو وہاں پر چرواہے بھی آگے حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اعمال بھی کرتے ہیں، پھر دن کو اپنے بکریاں اور بھیڑیں بھی چراتے ہیں، کہیں اب جو ہے کیا کر رہا کوئی چرواہا بھی ان کے ساتھ تھا، اب وہ سوچتا ہے کہ اگر صبح کو سورج نکلنے کے بعد میں اٹھوں گا تو پھر میرا جو ہے یہ جناب جانور یہ پریشان ہوں گے، والمریض والصبی یا بچہ، مطلق بچہ تو مضطر ہو یا مضطر نہ ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ اٹھ کے جا سکتا ہے، ورفیق المرأہ یا عورت کا دوست، تو یہاں ترجمہ کریں گے تو برا ہوگا، یعنی وہ شخص جو عورت کو سنبھالتا ہے، مثلا بھائی اپنی بہن کے ساتھ گیا ہے، جب بہن کے لیے فجر سے پہلے جانا جائز ہے، وہ بھائی کو چھوڑ کے تو نہیں جائے گی، تو بھائی بھی بہن کے ساتھ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، من غیر جبر، ان پر کوئی جبر بمانا ان کو کوئی جرمانہ ادا کرنا نہیں ہوگا، یعنی اس سے اٹھنے کا نہ بکری کی وجہ سے جبران کریں گے نہ غیر بکری کی وجہ سے، ولا یخفا، یعنی یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ان ذالک، یہ فجر سے پہلے جانا یہ جو ہے کیا ہے، نیت الوقوف لیلا، یہ اس صورت میں ہوگا جب انہوں نے وقوف کی نیت کب کی ہو، رات کو کی ہو، نیت کی ہوگی تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر نیت کی انہوں نے سوچا تھا فجر کو کریں گے تو اب یہ رات کو نہیں جا سکتے۔ کما نبہ علیہ، جیسے کہ مصنف صاحب نے بھی ہمیں متوجہ کہ علیہ کہ نیت رات کو کرنی پڑے گی، بے ایجاب المصنف نیت، مصنف صاحب نے نیت کو واجب کیا تھا، لہو اس وقوف کی نیت عند وصول الحاجی، جب حاجی صاحب مزدلفہ میں پہنچے تو نیت کر لے۔ اچھا اب مشعر کی ہمیں حد تو بتا دیں کہ مشعر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے، وہ حد المشعر، مشعر کی حد ما بین الحیات، حیات وہ ایک یوں سمجھے جگہ ہے جس کا نام ہے، حیات کے درمیان اور معظمین کے درمیان ہے، معظمین کو کیسے کر کے پڑھے، بالحمز الساکن، بھائی معظمین میم کے بعد حمزہ ہے اور وہ حمزہ بھی جو کیا وہ ساکن ہے، ثم، ٹھیک ہے، پھر ہم کیسے پڑھیں، پھر فرما دے کسر زا ہے، میں نے مأزہ پڑھا، کہتے زا نہیں زے، مأزے، ٹھیک ہے، وہ ہوا یہ جناب وہ راستہ ہے، الطریق زیک ادا سوڑو رستو، بھائی تنگ راستہ ہے، ٹھیک ہے، بین الجبلین، دو جبلوں کے بیچ میں، برحال اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کرے حج، یہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، کیونکہ 2013 میں گیا تھا تو کبھی کبھی زمین پہ ہمارے پاؤں نہیں لگتے تھے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اس طرف سے بھی پہاڑی اس طرف سے بھی پہاڑی، اس کے بیچ سے گزر کے آگے والے میدان کی طرف جانا ہے، تو تقریباً یوں سمجھیں کہ یہاں سے لے کے جتنا مریم توپ یعنی کوئی 200-250 میٹر ایسے آپ کو رش میں جانا ہوگا، لیکن اگر عرفات سے آپ بس کے ذریعے آئیں گے تو پھر اس رش سے بچ جائیں گے، اگر ٹرین کے ذریعے آئیں گے تو مزید بچ جائیں گے، ٹرین میں ٹائم عرفات سے مزدلفہ کے لیے لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ 5 منٹ، جبکہ پیدل آئیں گے تو 3 گھنٹے، اور اگر بس میں آئیں گے تو اس میں 6 سے 7 گھنٹے لگ سکتے ہیں، کیونکہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے تو گاڑی نہیں نکل سکتی۔ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان وہ وادی محصر، یہ تو عرفات کی طرف سے آئیں گے تو ان دو تنگ جبلوں کے بیچ سے وہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے جناب، یا یہ جو انہوں نے آپ کو جگہ بتائی وہاں سے شروع ہوگا، اور انتہا کہاں ہوگی، وادی محصر، وہ بھی ایک وادی کا نام ہے، وہ طرف منا، منا والی طرف اس کی انتہا وہاں ہے، کما سبق، جیسے کہ وادی محصر کی بات ہم پہلے بتا چکے، فلا واسطۃ بین المشعر و منا، نتیجے میں مشعر اور منا کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، بس جیسے ہی مشعر ختم ہوگا تو منا شروع ہو جائے گی۔ فرض کریں یہ ٹیبل بیچ میں پڑی 2 فٹ کی ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ مشعر یہاں پر ختم ہو پھر 2 فٹ بیچ میں فاصلہ کسی اور زمین کا ہو پھر منا شروع ہوتی ہو، نہیں، جیسے ہی جو ہے کیا ہے آپ کی مشعر ختم ہوگا فوراً منا شروع ہو جائے گی۔ وہ یستحب، مستحب ہے
التقاط حصا، چننا، کن کو؟ کنکر کو. بیٹا یہ التقاط جیسے مثلا مرغی بھی دانے اٹھاتی ہے تو ہم کہتے ہیں التقاط کر رہی ہے، ٹھیک ہے. ایسے جو ہے کیا ہے وہ کنکر اٹھائیں گے. کہاں؟ منہ مشعر سے. لأن رمی تحیۃ لموضع المنى، اس لیے کہ یہ رمی یعنی شیطان کو یہ کنکر مارنا یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ احترام کر رہے ہیں کس کا؟ منع کا. جیسے مسجد کا احترام بیٹا کیا ہے؟ جیسے ہی آپ جائیں 2 رکعت تحیت کی پڑھیں. تو منع کا احترام یہ جیسے منع میں جائیں تو پہلے آپ شیطان کو کنکر ماریں تو یہ اس کا احترام ہو گیا. تو کنکر آپ پہلے سے اٹھا لیں گے تو اس کو کنکر ماریں گے، لیکن اگر کنکر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو کیسے جا کر ماریں؟ فَيَنبَغِي، پس بہتر ہے، التقاط الجمار، ٹھیک ہے، من المشعر، وہ ہمیں کنکر کہاں سے اٹھانے چاہیے؟ مشعر سے اٹھانے چاہیے. کیوں؟ لِأَلَّا يَشْتَغِلَ، تاکہ مشغول نہ ہو جائے حاجی صاحب عند قدوم ہی، جب وہ داخل ہوتا ہے منع میں، بغیر رمی کی. بھائی کنکر اگر ہوں گے تو جاتے ہی آپ کنکر مارنا شروع کر دیں گے. اگر کنکر نہیں ہوں گے تو پھر منع میں داخل ہوں گے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ کنکر جمع کریں گے. آگے ہمیں اسلام نے یہ کہا جیسے منع میں داخل ہو تو پہلا کام آپ شیطان کو کنکر ماریں، نہیں یہ کہ کنکر جمع کریں. وہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جناب فرماتے ہیں وہ کی ضمیر جائے گی ملکوت کی طرف. ملکوت کہاں سے آپ نے لیا؟ کہتے ہیں التقاط مصدر ہے، ٹھیک ہے. تو ملتقط بھی کہتے تو ٹھیک ہے، ملکوت تو ثلاثی مجرد کا اسم موصول ہے. تو وہ کی ضمیر جو ہے کیا ہے جناب؟ ویسے جمار کی طرف پلٹے ہیں تو جمار کیا ہے بیٹا؟ یہ جمع کی طرف واحد مذکر کی ضمیر نہیں جا سکتی ہے، اس لیے یہ توجیہ ان کو کرنی پڑے گی. وہ 70 حصاتن، وہ کتنے کنکر ہیں جناب مشاہد صاحب؟ 70 ہیں. 70 بھی کیسے بنے وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ 10ویں کو 7، 11ویں کو 21، 12ویں کو 21، 21 21 42، 42 اور 7 49. پھر 13ویں بھی شب اگر آپ کو وہاں غروب ہو گیا 12ویں کے دن تو 13ویں کی شب بھی ٹھہرنا ہے، پھر 21 مارنی ہے، تو 49 اور 21 جو ہے 70 ہو جائیں گے. ذکر ضمیر، مصنف صاحب نے ضمیر کو مذکر جو ہے کیا ہے پیش کیا ہے، یعنی وہ کہا لعود ضمیر علی الملکوت، اس لیے کہ یہ ضمیر پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ ملکوت. تو پھر آپ اعتراض کریں ملکوت کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ بھائی ذکر 2-3 قسم کے ہوتے ہیں، یا بالکل اسی لفظ کا من و ان ذکر ہوا ہو، یا اس لفظ کا کوئی مادہ ذکر ہوا ہو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہوا کی ضمیر اعدلوا کی طرف نہیں پلٹ رہی، عدالت کی طرف پلٹ رہی. عدالت کا تو ذکر نہیں، آپ کے مادہ عدالت تو آئے نا اعدلوا میں، تو اس کی طرف ضمیر جائے گی. المدلول علیہ، دلالت کی جاتی ہے ملکوت پر کس کے ذریعے؟ التقاط کے ذریعے. وَلَوْ الْتَقَطَ أَزْيَدُ مِنَ 70، اگر 70 سے زیادہ کنکر اٹھا لے احتیاط کی بنیاد پر. کیوں؟ حذراً من سقوط بعضها، یہ ڈرتا ہے کہ کہیں کچھ گر نہ جائیں، او عدم اصابت، یا کہیں کوئی کنکر ممکن ہے شیطان کو نہ لگے، فلا باس، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں. حاجی صاحب اور حج پہ آپ کو قیامت یاد آ جائے گی. ایک دوسرے کو پانی دینے سے بھی کتراتے ہیں، ایک دوسرے کو کنکر دینے سے بھی کتراتے ہیں. ابھی جب ہم حج پہ تھے تو مینا میں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. میری وائف بھی تھی تو میری بیوی نے کہا کہ یہ ایک ہی مرتبہ ٹوٹل کنکر مار کر آ گئے. حالانکہ مولوی صاحب تو بار بار سمجھا رہے تھے کہ ساتھ ساتھ مارنے ہیں. تو ہمیں انہوں نے اتنی تھیلیاں بھی دی تھی کہ بھائی اس میں کنکر جمع کریں. وہ اس خاتون نے پہلی مرتبہ پورے کنکر نکال کے مار دیے. تو اس لیے برحال میرے پاس تو ڈبل کنکر تھے، میں نے پھر ان کو دے دیے. تو وہاں پر جو ہے کیا ہے رش میں آپ کو یقین ہے کہ میرا کنکر ان کو لگ جائے گا. آپ سے آگے لمبے قد والا آدمی کھڑا ہو گیا تو پھر آپ کو وہ کنکر ضائع ہو گئے. اس لیے زیادہ اٹھا لیں تاکہ آپ اپنا کام اطمینان سے کر سکیں. ول جناب ہر ولا مستحب ہے، واجب نہیں، مستحب ہر ولا. وہ کیا ہے؟ وہ الاسراء فوق المشی، وہ تیز ہے چلنا. فوق المشی یعنی عام جو آپ چلتے ہیں اس سے تیز چلیں. دون الادو، اور بھاگنے سے کم ہو. اس کو سندھی میں بھائی صاحب ڈگ بولتے ہیں.
ڈگ، ٹھیک، اب اردو میں آپ کو پتہ ہے. ہاں تیز چلیں ابھی تقریباً جو ہے نا یہ جیسے جناب یہ واک کے وقت جو ہے نا اس طریقے سے کوئی ابھی ماضی چل ایسے چلنا مستحب ہے وہاں پر. کر رمل، جیسے طواف میں ہم نے رمل کی جگہ پہ کہا تھا کہ کچھ قدم تیز اٹھانے ہیں. فی وادی محسر، یہ کہاں تیز چلنا مستحب ہے؟ وادی محسر میں. للماشی، اس بندے کے لیے جو پیدل چل رہا ہے. وہ راکب، اور جو بندہ سوار ہے وہ یحرک کو دابت ہو، وہ اپنے پھر جانور کو جو ہے کیا وہ چلائے گا. بھائی اب وہ احانت نہ سمجھے تو یہ میں ہر والا سمجھا. گدھا کیسے چلتا ہے؟ جیسے گدھا گدھے گاڑی میں چلتا ہے نا، بھاگنا بھی اسے نہیں کہیں گے لیکن اسے عام چلنا بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اونٹ جو چلتا ہے وہ عام اس کا چلنا ہے. اگر اونٹ کو ڈنڈی مارے تو پھر وہ تھوڑا سا تیز چلتا ہے. تو اس تیز چلنے کو اور جو کیا ہے یہ جو لوگ چلنے کے یا اس حوالے سے الفاظ کہتے ہیں وہ آرام سے الفاظ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں. صبح جاگنگ جسے کہتے ہیں بھائی اردو میں کیا بولتے ہیں؟ جوگنگ یا جاگنگ. ٹھیک، وہ اس طریقے سے چلنا جو کہ وہ مستحب ہے. اب اگر کلاس کے بعد کوئی چل کر دکھائے تو سب کے لیے واضح ہو جائے گا. وہ قدروہا، ٹھیک ہے جناب. یہ ہر والا کتنی مسافت تک چلے؟ فرماتے مئۃ ذراع، بھائی یہ 100 ہاتھ، یعنی کوہنی سے لے کے بیچ والی انگلی تک 100 ہاتھ. یا ہاتھ بھی وہاں آپ زمین تو نہیں پیمائش کریں گے نا، تو 100 قدم یہ یہاں سے اٹھا کے یہ رکھا، 1 قدم 2 قدم 3 قدم 100 قدم ایسے تیز چلنا ہے. وہ استحباب ہوا مؤکد، ہر ولا کا مستحب ہونا تاکیدی مستحب ہے. حتی لو نسیہا، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی بھول بھی جائے ہر ولا کو تو رجع الیہا، پھر وہ لوٹ کر آئے گا جناب کہاں پر؟ اس ہر ولا والی جگہ پر. وَإِنْ وَصَلَ إِلَى مکہ، مکے بھی پہنچ گئے تو بھی واپس آئے گا. ٹھیک ہے. داعین حالت الحرولا، ہر ولا کے وقت وہ کیا مانگے گا؟ دعا بھی مانگے گا. بالمرسوم، وہ دعا کیا ہے جو ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہے. بیٹا اب وہ بہرحال ہماری کم سعادتی سمجھے کہ ہم نہ اتنے کتاب رکھتے ہیں یا نہ، تو یہ ہرولا ہے یا ہرولا، ظاہراً ہرولا میرے ذہن میں آ رہا ہے. نہیں تو پھر ابھی درس ختم کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. ریکارڈنگ سے تو رہ جائے گا لیکن آپ کو کم از کم معلوم ہو جائے گا. وہ ہوا وہ منقول دعا کون سی؟ اللہم سلم عہدی، اے میرے پروردگار میں نے جو عہد کیا ہے اس کو سالم رکھ. کون سا عہد؟ کہ ہر سال حج پہ آؤں، یا میں نے عہد کیا ہے کہ میں مسلمان ہو کے مروں گا. وہ اس کے اور اپنے پروردگار کے بیچ میں ہے. وقبل توبتی، اے اللہ میری توبہ قبول کر. وَأَجِبْ دعوتی، اے اللہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں اس کو قبول کر. اجب، ادعونی استجب لکم سے اجب. ٹھیک. وخلفنی، اے اللہ میرا خلیفہ بنا. فی من، اس بندے کو ترک تو بعدی، جس کو میں اپنے بعد چھوڑ کے آ رہا ہوں. یعنی میرے اولاد کو بھی ایسا بنا کہ وہ بھی حج میں اور ان اعمال میں مجھے یاد کرتے رہے. صلی اللہ علیہ وسلم.